تمام چیزیں اگر مہنگائی کو دیکھتے ہیں، آٹا دال چاول کو دیکھتے ہیں تو مہنگائی یقیناً بڑھ رہی ہے، ڈالر کی کمی نظر آتی ہے، لیکن یقیناً ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں کیوں ہیں؟ یقیناً اس کے پیچھے یہ 8 دن کا یا 8 مہینے کی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو حکومت رہی ہے ان کی کوتاہیاں بھی صاف نظر آ رہی ہیں، اور اب ان کی کوتاہیاں ہمیں جسے کہتے ہیں کہ تمام چیزوں پہ واضح طور پہ اس کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اسی لیے میری کوشش ہوگی کہ میں آج اسی حوالے سے گفتگو کروں کہ کیا ہے۔ عمران خان صاحب جب حکومت میں آئے تو انہوں نے کیا نعرہ دیا؟ انہوں نے کہا کہ 50 لاکھ لوگوں کو مکان بنا کے دیے جائیں گے، انہوں نے اعلان کیا کہ 1 کروڑ عوام کو نوکری دی جائے گی، انہوں نے کہا ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میرا سوال پاکستان کے عوام سے، آپ تمام ٹی وی چینل کے توسط سے، کیا عمران خان صاحب نے 50 لاکھ مکان بنا کر عوام کو دیا؟ یقیناً نہیں۔ کیا 1 کروڑ نوکری عوام کو دی؟ یقیناً نہیں۔ کیا ملک سے کرپشن کا خاتمہ کر دیا؟ یقیناً اس کا جواب بھی نفی میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں کہ سیاہ ترین دن کب ہوتا ہے؟ جب 3 اپریل 2022 کو پارلیمنٹ پر خودکش حملہ کیا گیا، پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا گیا۔ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آپ سیاست کی بات کرتے ہیں، آپ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے ایک جائز طریقے سے اخلاقی تقاضے کے عین مطابق، جمہوری طریقے کے عین مطابق ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کیا گیا۔ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو آپ کو پارلیمنٹ میں فیس کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو پارلیمنٹ میں فیس کرنے کے بجائے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی، آپ نے جمہوریت پہ خودکش حملہ کیا۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف یہ، بلکہ اس کے بعد آپ نے جس چیز کو عمل کیا، آپ اس پہ یو ٹرن لیتے چلے گئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پارلیمنٹ کو بحال کیا، آپ نے اعلان فرمایا کہ ہمارے اراکین قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں گے، اور آپ اس پہ بزید رہے، پریس کانفرنس کی، آپ نے اس کے اوپر مختلف علاقوں میں مارچ کیا، لیکن چند ماہ بعد یو ٹرن، اور آپ نے کیا اعلان کرنا شروع کر دیا کہ اسمبلی سے ہمارا ریزیگنیشن کو منظور نہ کیا جائے۔ آپ کا یو ٹرن صاف طور پہ نظر آتا رہا۔ پھر آپ نے کیا اعلان کیا ابھی چند دن پہلے کہ جیل بھرو تحریک۔ ایک طرف آپ نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا، اور دوسری طرف یعنی آپ کو ہونا کیا چاہیے تھا خان صاحب کہ آپ ایک بڑی سیاسی پارٹی کے لیڈر تھے، آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے تھا، آپ کو سب سے پہلے اپنی گرفتاری خود پیش کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اپنے کارکنان کو، اپنے لوگوں کو تو جیل کے لیے روانہ کر دیا، لیکن خود ضمانت قبل از گرفتاری کرا کر گھر کے اندر چھپے بیٹھے رہے۔ یہ جمہوریت کے تسلسل کے خلاف ہے، یہ سیاسی اقدار کے خلاف ہے، یہ اخلاقیت کے خلاف ہے۔ وزیر اعظم صاحب، سابق وزیر اعظم صاحب، آپ چونکہ میرے باس بھی رہے ہیں اور مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی ملا ہے، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب ان کی جو نظر آتا ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، اور ان کے کنفیوژن کے بنا پر سارے ملک میں عوام کو جسے کہتے ہیں کہ مشکلات میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس کنفیوژن کو ختم کرنا ہوگا۔ آپ جو فیصلے کر رہے ہیں، ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ آپ اپنے دائیں بائیں جن شخص کو بیٹھا کے گفتگو کرتے ہیں، اگر ان کا ماضی چیک کیا جائے تو کبھی پیپلز پارٹی میں نظر آتے ہیں، وہ کبھی کافلک میں رہے ہیں، کبھی کسی سیاسی پارٹی میں رہے ہیں۔ خدارہ ان کی باتوں کو سننے کی بجائے اپنے پولیٹیکل کارکنان کے ساتھ مشورہ کریں اور صحیح یا مثبت فیصلہ کریں جس سے کامیابی ہوگی۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کبھی اعلان کرتے، کبھی آپ سابق آرمی چیف کے خلاف زہر اگلتے ہیں، اور اسی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں نئے آرمی چیف سے میری ملاقات کرا دی جائے۔ تو آپ چاہتے کیا ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں، آپ ملک کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف آپ جب آپ غالباً مجھے یاد ہے 27 مارچ، if I'm not wrong، مجھے ڈیٹ یاد ہے، 27 مارچ شام 4 یا 5 بجے کا وقت تھا، اسلام آباد میں آپ جب جلسہ کر رہے ہوتے، آپ نے سائف لہرایا، آپ نے کہا یہ امریکن سازش ہے۔ آپ نے یہ اعلان کیا کہ میری حکومت کے خاتمے کے پیچھے امریکن سازش ہے، لیکن چند ماہ بعد جب آپ امریکی وفد سے ملاقات کرتے ہیں، امریکن ایمبیسیڈر سے ملاقات کرتے ہیں، تو آپ اعلان کرتے ہیں کہ یہ امریکی سازش نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور سازش ہے۔
تو آپ کا عمل یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کنفیوژن کا شکار ہیں، آپ کو اپنے مستقبل کے بارے میں یقین نہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو اس طریقے سے معاملات میرا خیال ہے کہ مناسب عمل نہیں رہتا. آپ کو ایک واضح اور دو ٹوک پالیسی اپنانا پڑے گا. اسی پالیسی اپنانے کے بعد ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ کی حکومت رہی، آپ نے 3.5 سال پونے 4 سال حکومت کی. آپ کے دور میں آٹے کا بحران رہا، آپ کے دور میں چینی کا بحران رہا، اور پھر وہ مشہور و معروف تقریر جو آپ کے اس وقت کے منسٹر فار ایویشن نے کی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر، کیا فرمایا کہ پاکستان کے تمام ایئر لائن پائلٹ کے پاس لائسنس جعلی ہے. اس سے پاکستان کے ایئر لائن کو کروڑوں کا نہیں بلکہ اربوں کا نقصان پہنچا. آپ نے یہ پاکستان ایئر لائن کو تباہ و برباد کر دیا. کیا آپ نے لوگوں کے خلاف ایکشن لیا؟ یقیناً اس کا جواب بھی نفی میں آتا ہے. اب سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ توشہ خانہ، آپ نے گھڑی خریدی، توشہ خانہ چلے، آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں کون سا طریقہ کار ہے اخلاقیات کا، وہ کون سا معیار تھا کہ آپ نے اس توشہ خانہ سے لی ہوئی گھڑی کو مارکیٹ میں فروخت کر دیا؟ آپ سٹنگ پرائم منسٹر تھے اس وقت، آپ کو اس بات پہ شرم آنا چاہیے تھی کہ آپ توشہ خانہ سے لی ہوئی گھڑی کو مارکیٹ کے دام پہ آپ فروخت کر رہے ہیں. اس کا مطلب کہ آپ خود کرپشن میں انوالو ہو رہے ہیں، آپ خود عقرب پروری میں انوالو ہو رہے ہیں. میں سابق وزیر اعظم صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کنفیوژن کے شکار نہ ہوں. آپ تھوڑا صبر کریں. انتخابات اکتوبر میں، نومبر میں یقیناً ہوں گے. آپ اس انتخابات تک صبر کے دامن کے ساتھ رہیں اور اپنی خدمت آزمائیں اس وقت کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ میں کیا دیکھتا ہوں کہ سابق وزیر اعظم صاحب جب آرمی چیف سے ملنے کی بات کرتے ہیں، سابق آرمی چیف کے خلاف بات کرتے ہیں، تو کیا ہے، پورے پاکستان کو پتا ہے کہ کراچی کی جو 14 نشست تھی وہ ڈی آر ایس سسٹم کو رات کو بیٹھایا گیا، پولنگ ایجنٹ کو باہر نکالا گیا، میرے نمائندوں کے بغیر گنتی کی گئی، اور وہ پی ٹی آئی کے وہ تمام اراکین قومی اسمبلی جو اپنے گھروں کو رات کے 12 بجے جا چکے تھے، صبح 4 بجے ان کو سو کو اٹھایا گیا اور بتایا گیا کہ آپ الیکشن جیت گئے. تو 14 سیٹیں آپ نے ڈی آر ایس کو بیٹھا کر، اور جن کے خلاف ہم الزام لگاتے ہیں ان کی آشیرواد کے ساتھ وہ سیٹیں حاصل کی. لیکن ہوا کیا کہ سابق وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب، آپ نے 3.5 سال پونے 7 سال کے عرصے میں ایک دن بھی کراچی میں نہیں گزارا. کیپنگ ان دا مائنڈ کہ کراچی کے عوام نے آپ کو الیکشن بھی جتایا تھا. آپ دعویٰ کرتے رہے، وعدہ کرتے رہے، لیکن کراچی کے عوام، حیدرآباد کے عوام اس پہ ترستے رہے کہ کیا ان کو کچھ نہیں دیا گیا. اب میں صرف عمران خان صاحب آپ کو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ خان صاحب اب بس کر دو. آئی ریپیٹ کہ خان صاحب اب بس کر دو، اس ملک اور عوام کو جینے دو. انف از انف. اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مختصر حلقوں سے بھی اور انصاف دینے والے اداروں سے بھی چند باتیں میں ضرور پوچھتا ہوں اور عوام کے سامنے رکھتا بھی ہوں. ایسا کیوں لگتا ہے کہ آئین اور قانون کے بجائے اب فیصلے مقبولیت کی بنیاد پہ کیے جا رہے ہیں؟ ہونا کیا چاہیے؟ پاکستان میں رہنے والے 22 کروڑ عوام کے نظروں میں، عدالت کی نظروں میں سب برابر ہے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مقبولیت کی بنیاد پر فیصلے کیے جا رہے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو جتنا زیادہ عوام کو لے کر عدالت پہ چڑھائی کرے گا، شاید اس کے حق میں اتنی اچھا فیصلہ ہوگا. میری بڑے ادب کے ساتھ عدلیہ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کی طرف سے انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ کڑوا سچ ہے کہ تاریخ پاکستان میں عدلیہ کا ترازو جمہوریت اور آمریت کے لیے ہمیشہ الگ الگ رہا ہے. بنی گالا غالباً if I am not wrong 337 کنال کی جو سابق وزیر اعظم صاحب کی ملکیت جگہ تھی، جو گھر ان کا ہے، اس کو کس نے ریگولرائز کیا؟ آپ
بنی گالا کو تو ریگولائز کر سکتے ہیں، لیکن اسی اسلام آباد کے دیہی علاقوں میں رہنے والے عوام کیا پاکستانی نہیں ہے؟ کیا ان کا گھر ریگولائز نہیں کیا جا سکتا تھا؟ سوال اٹھے گا، اور سوال کا جواب بھی پاکستان کے عوام کو چاہیے۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ روزانہ عدالتیں عمران خان کو آواز دے رہی ہوتی ہیں، اور عمران خان صاحب ایئر کنڈیشن کمرے میں چین کی مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ عدالتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کے سمن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ بلین ٹری منصوبہ جو کے پی کے میں شروع کیا گیا، خاموشی کے ساتھ اس کا انارو دے دیا گیا۔ اس اسکینڈل کو کہیں پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا جا رہا ہے، تو سوال یقیناً اس بارے میں بھی اٹھے گا۔ میں عرض کر دوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کے سینکڑوں کی تعداد میں کارکنان آج بھی لاپتہ ہیں۔ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں ایم کیو ایم کے سینکڑوں کی تعداد میں کارکنان کو شہید کیا گیا۔ آج بھی آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ایم کیو ایم کے وہ کارکنان جو غالباً 10 مئی 2015 9/0 پہ جب چھاپا مارا گیا تھا، گرفتار کیا گیا تھا، ان پہ جو الزامات لگے ہوئے ہیں اس سے زیادہ مدت انہوں نے جیل میں گزار دی، لیکن آج بھی ان کی عدالتوں میں شنوائی نہیں ہو رہی ہے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرا سوال یہ بنتا ہے پوچھتے ہوئے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ الگ سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے ساتھ الگ سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ سوال پاکستان کے عوام کا پوچھنے کا حق ہے۔ میرے کارکنان کو کئی سالوں سے گزرنے کے بعد بھی ضمانت نہیں مل رہی ہے، اور دوسری طرف ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ within 24 آور within 48 آور ضمانت ہو جاتی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے ہمیشہ اچھا وقت ہو یا کڑا وقت ہو ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی ہے، اور اسی کے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ اسی لیے کہیں نہ کہیں مشکلات بھی فیس کرنا پڑا ہے، لیکن ہماری کیا خواہش ہے کہ معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ حل کیا جائے۔ ہمارا کیا مطالبہ ہے؟ بہت واضح دو ٹوک مطالبہ ہمارا ہے کہ نہ صرف یہ کہ معزز عدالت آئین اور قانون انصاف کے رکھوالے سے گزارش ہے کہ جانبداری کے عوامی احساس سے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ قانون سب کے لیے ہو اور ایک جیسا ہو، قانون سب کے لیے ہو اور ایک جیسا ہو۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ نہ صرف تمام سیاسی لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ بہت شکریہ، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔